ونصلي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم وقال تعالى الرحمن الرحيم وقال تعالى رحماء بينهم صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم۔ محبت و عقیدت سے بآواز بلند درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ قابل تکریم حضرات علماء کرام، میزبان گرامی قدر، مسلک اہل سنت والجماعت حنفی سے تعلق رکھنے والے مسلمان بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، محترم بزرگوں، کافی دیر سے آپ حضرات تشریف فرما ہے، رات کا کافی حصہ بیت چکا ہے، مجھے آپ کی نیند اور تھکاوٹ کا احساس ہے۔ میں زیادہ وقت آپ پر مسلط نہیں رہوں گا، بس مقصد کی دو چار باتیں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر کے اجازت چاہوں گا۔ تفصیلی گفتگو پھر کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ عرض کروں گا۔ ہم سب اہل محبت یہاں جمع ہیں، محبت کا پیغام، محبت کی خوشبو اور محبت ہی کے تذکرے کہنے اور سننے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں۔ ہمارا تعلق جن بزرگوں سے ہے انہوں نے ہمیں محبت ہی سکھائی ہے، نفرت کا سبق اور درس ہمیں نہیں دیا۔ آج شہادت فاروق اور شہادت حسین بھی ہمیں یہی پیغام اور یہی سبق دے رہی ہے۔ اہل سنت والجماعت ہماری پہچان ہے۔ اہل سنت سے نسبت رسول اللہ کی ذات کی طرف، آپ کی سنتوں کی طرف، والجماعت سے نسبت ہماری آپ کے صحابہ کی طرف۔ گویا نبی کی سنت پر عمل کرتے ہیں مگر پوچھتے صحابہ سے ہیں، نہ نبی کی سنت کو چھوڑتے ہیں نہ صحابہ کے دامن کو چھوڑتے ہیں۔ ہمارا سب سے محبت اور پیار کا تعلق ہے۔ میں توجہ چاہوں گا، وقت کم ہے، ذرا میں جلدی میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں تاکہ جو باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ پوری طرح آپ کو سمجھا سکوں۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ سنی کی پہچان کیا ہے؟ اہل سنت کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، سنی اسے کہتے ہیں جو سب سے محبت کرتا ہو۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ سنی اسے کہتے ہیں جو سب سے کیا کرتا ہو؟ سب سے محبت کا کیا مطلب ہے؟ اللہ سے بھی محبت، اللہ کے نبی سے بھی محبت، نبی کے صحابہ سے بھی محبت، نبی کے اہل بیت سے بھی محبت، اولیاء اللہ سے بھی محبت، مجتہدین کرام سے بھی محبت، فقہاء امت سے بھی محبت، محدثین کرام سے بھی محبت، اللہ کے قرآن سے بھی محبت، نبی کے فرمان سے بھی محبت، فقہ امت سے بھی محبت، امت کے تمام طبقات میں محبت کو جو نشر کرے اسے سنی کہتے ہیں۔ اور سوائے اہل سنت کے اور کوئی طبقہ نہیں ہے جو ان تمام سے محبت کرتا ہو۔ میں دعوے سے کہتا ہوں جتنے اور طبقے سنیوں کے علاوہ ہیں، کوئی اللہ مانتا ہے تو نبی نہیں مانتا، نبی مانتا ہے تو ختم نبوت نہیں مانتا، وہ مانتا ہے تو صحابہ نہیں مانتا، وہ مانتا ہے تو اہل بیت نہیں مانتا، وہ مانتا ہے تو اولیاء اللہ اور فقہاء امت نہیں مانتا، کوئی قرآن مانتا ہے تو حدیث نہیں مانتا، حدیث مانتا ہے تو فقہ نہیں مانتا۔ سنی ایسا ہے جو الف سے لے کر یا تک محمد کی پوری شریعت کو مانتا ہے۔ تو ہم سب سے کیا کرنے والے؟ اونچی بولو، سب سے کیا کرنے والے؟ کسی کا انکار، کسی کا بغض، کسی سے نفرت، کسی کی نفی سنیوں کی فائل میں موجود نہیں ہے۔ ہم سب سے محبت کرتے ہیں، بولو ہم سب سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ اسی محبت پر ہمیں خاتمہ نصیب فرما دے۔ دوسری بات اس ضمن میں یہ ذہن میں رکھیں
کہ ہم محبت تو سب سے کرتے ہیں مگر محبت کے درجات میں فرق ضرور کرتے ہیں. کیوں؟ ہم اہل سنت والجماعت کا یہ بھی عقیدہ ہے گر فرق مراتب نمی کنت زندیق شود. اگر محبت میں فرق نہیں کرو گے مرتبوں کا تو تم اسلام کی حدود سے نکل کر کفر کی حدود میں چلے جاؤ گے، زندیق بن جاؤ گے. ہم محبت تو سب سے کرتے ہیں مگر محبت میں رتبوں کا اور مرتبوں کا فرق بولو بھائی ضرور کرتے ہیں. اللہ سے بھی محبت، نبی سے بھی محبت، اور اولیاء اللہ سے بھی محبت، صحابہ اہل بیت سے بھی محبت، بزرگان دین سے بھی محبت، مگر سب کا مرتبہ الگ الگ ہے تو محبت کا معیار بھی الگ الگ ہے. جیسے میں کہتا ہوں باپ سے بھی محبت، استاد سے بھی محبت، پیر و مرشد سے بھی محبت، ماں سے بھی محبت، بیوی سے بھی محبت. محبت تو سب سے ہوتی ہے مگر محبت کے پیمانے اونچی بولو سارے. سب کو اپنی اپنی بیویوں سے محبت، اپنی اپنی ماں سے بھی محبت، تو محبت ماں سے بھی ہے، محبت بیوی سے بھی ہے. لیکن بتاؤ محبت کا پیمانہ دونوں کے لیے ایک ہے یا الگ الگ؟ اونچی بولو سارے. الگ الگ. جو پیمانہ ماں سے محبت کا وہ بیوی سے نہیں، جو بیوی سے محبت کا وہ ماں سے نہیں. اور اگر اس پیمانے کو ہٹا دو تو پھر ماں اور بیوی میں فرق نہیں رہے گا. یورپ کے گورے اسی لیے برباد ہوئے، انہوں نے شرم و حیا اور غیرت کا جنازہ اسی لیے نکالا کہ ان تمام رشتوں میں انہوں نے محبت کے پیمانے ایک کر دیا اور سب کو ایک ہی لاٹھی سے ہانکنا شروع کر دیا، جس سے اس معاشرے کا ستیہ ناس اور بیڑا غرق ہو گیا. بالکل اسی طرح جیسے دنیاوی رشتوں میں انسان کو محبت تو سب سے ہوتی ہے مگر محبت کے پیمانے جدا ہوتے ہیں، ایسے ہی دینی رشتوں میں محبت تو تمام مقدس ہستیوں سے مگر محبت کے پیمانے جدا جدا ہیں. ہاں جناب، جو محبت کا پیمانہ مجھے عام بزرگوں سے ہے وہ الگ ہے، جو صحابہ سے ہے وہ الگ ہے، جو انبیاء سے ہے وہ الگ ہے، جو اللہ کی ذات سے ہے وہ الگ ہے. میں الگ الگ پیمانے رکھتا ہوں اس لیے کہ سب کی حیثیتیں جدا جدا ہیں. اگر میں سب کو گڑمڑ کر دوں گا تو میں اسلام کے دائرے سے نکل کر کفر کے دائرے میں چلا جاؤں گا. اب سنیوں کے علاوہ دیگر طبقات یا تو محبت کرتے نہیں یا محبت کا جھوٹا نعرہ لگاتے ہیں، جھوٹا دعویٰ کرتے ہیں اور اس جھوٹے دعوے میں پھر سب کو ایک ہی صف میں لا کر کھڑا کر دیتے ہیں. اب دیکھو میں ایک مثال دیتا ہوں. کئی لوگوں نے کہا ہمیں اللہ سے بھی محبت ہے، ہمیں نبی سے بھی محبت ہے، ہمیں علی سے بھی محبت ہے، ہمیں ولی سے بھی محبت ہے. محبت کا دعویٰ تو سب سے کیا لیکن معاملے کو گڑمڑ کر دیا. اور ہمارے بر صغیر پاک و ہند کے ایک بڑے شاعر گزرے ہیں، ان کا یہ عجیب و غریب قسم کا شعر میری زبان پر آ گیا، جن کا نام اکبر الہ آبادی تھا. اکبر الہ آبادی نے بر صغیر کے مسلمانوں کے عقیدے اور نظریے کو جھنجھوڑا اور اکبر الہ آبادی فرماتے ہیں کہ مسلمانوں تمہارے ہاں دوہرا معیار کیوں ہے؟ وہی کام اگر کافر کرتا ہے تم کہتے ہو کافر ہے، وہی کام تم اسلام کے لبادے میں کرو، تم کلمہ پڑھ کے کرو، تو تمہارے لیے وہ کام جائز کیسے ہو گیا؟ لوگوں نے پوچھا جی وہ کس طرح؟ ہم نے ایسا کون سا کام کیا کہ جو کرنا تو کافر، وہ کرتے تو کافر ہیں لیکن لیبل ہمارے اوپر چسپاں ہو گیا اور جناب داغ ہمارے دامن پہ لگ گیا. اکبر الہ آبادی کہتے ہیں کرے گر غیر بت کی پوجا تو کافر، جھکے آگ پر بہر سجدہ تو کافر، کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر، جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر. کیا مطلب؟ ہم نے دنیا میں کئی کافروں کو دیکھا، کئی ایسے تھے جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا، ہم نے کہا کفر ہے. کئیوں نے جناب ستاروں کو خدا مانا، اس کے سامنے جھک گئے. کئیوں نے سورج کو الہ مانا اور اس کے سامنے ماتھا ٹیک دیا. کئیوں نے آگ کو مشکل کشا مانا اور آگ کے سامنے عبادت کرنے کے لیے بیٹھ گئے. جتنوں نے یہ کام کیے ہم نے کہا یہ کفر ہے. اکبر الہ آبادی کہتے ہیں کرے گر غیر بت کی پوجا تو کافر، جھکے آگ پر بہر سجدہ تو کافر، کواکب میں مانے کرشمہ
چشمہ تو کافر، جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر، مگر مومنوں پر کشادہ ہے راہیں، پرستش کریں شوق سے جس کی چاہیں، ولی کو جو چاہیں نبی کر دکھائیں، علی کو جو چاہیں نبی کر دکھائیں، نبی کا یہ رتبہ خدا سے بڑھائیں، مزاروں پہ دن رات نظریں چڑھائیں، شہیدوں سے جا جا کے مانگیں دعائیں، نہ توحید میں کچھ خلل اس سے آئے، نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے۔ بات سمجھ آئی ہے نہیں آئی ہے؟ مسلمان وہی کام کرے پھر بھی توحیدی، پھر بھی مسلمان وہی کام غیر مسلم کرے تو کافر بن گیا۔ تو فرق کیا ہوا ہم میں؟ بابا ولی ولی ہے، علی علی ہے، نبی نبی ہے، خدا خدا ہے۔ کبھی علی نبی کی کرسی پہ نہیں جا سکتا، کبھی نبی خدا کے منصب پہ نہیں جا سکتا، لیکن آج ہمارے کئی غلط قسم کے لوگوں نے حضرت علی کو نبی کے منصب پر بٹھایا، بلکہ نبی سے بڑھ کر خدا کے منصب پہ بٹھایا اور خدا کو چھٹی پہ بھیج دیا۔ بتائیے یہ کفر نہیں تو اور کیا ہے؟ صحیح ہے یا غلط؟ اونچی بولو سارے۔ نماز میں کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ سے کیا ایگریمنٹ کرتے ہیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم عبادت بھی تیری ہی کرتے ہیں اور مدد بھی۔ اونچی بولو سارے بولو۔ اگر میں یہ ترجمہ کروں آیت کا، ایاک نعبد، اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور تجھ سے مدد مانگتے ہیں، یہ ترجمہ صحیح ہے؟ یہ ترجمہ غلط ہے۔ کیوں؟ صحیح ترجمہ کیا ہے؟ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور مدد۔ یہ ہی کی قید کیوں لگائی؟ اس کی کیا حیثیت ہے، کیا ضرورت ہے اس جملے میں؟ میں نے جو کہا تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ ایک لفظ ہی، ایک لفظ بھی، دونوں اردو زبان میں ہم استعمال کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر میں کہتا ہوں زید بھی مسجد میں آیا، خالد بھی مسجد میں آیا، عابد بھی مسجد میں آیا۔ کیا مطلب ہوا؟ کہ بہت سارے لوگ، بھی میں بہت وسعت ہے، اس کے مفہوم میں گنجائش ہے، تو جہاں بھی کا لفظ استعمال کیا جائے پتہ چلتا ہے یہاں بہت سے لوگ آئے۔ اور اگر میں یوں کہوں کہ خالد ہی مسجد میں آیا تو کیا مطلب؟ ہی میں اور کی گنجائش نہیں ہے، ہی نے باقیوں کو نکال دیا، صرف خالد کو چھوڑا۔ پتہ چلا بھی کے مفہوم میں وسعت ہے مگر ہی کے مفہوم میں وسعت نہیں ہے، یکتائی اور تنہائی ہے۔ اس لیے ہم نے آیت کا ترجمہ کیا کیا؟ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور مدد بھی تجھ ہی سے مانگتے ہیں۔ کیا مطلب؟ عبادت بھی صرف ایک اللہ کی اور مدد بھی صرف ایک اللہ سے، اللہ کے علاوہ نہ کسی کی عبادت جائز، نہ کسی سے اور کسی سے جائز نہیں ہے۔ یہ آیت کا ترجمہ ہے، میں کسی مسلک اور فرقے کی بات نہیں کر رہا۔ سورہ فاتحہ سب کو آتی ہے، اللہ کا قرآن ہے، ہر مسلمان کا اس پر ایمان ہے۔ میں آیت کا ترجمہ کر رہا ہوں، غلط کروں قرآن مجید گھر جا کے کھول کے دیکھ لینا، میں غلط ترجمہ نہیں کر رہا۔ مسجد میں کھڑے ہو کے تم نے اللہ سے ایگریمنٹ کیا، اللہ عبادت تیرے علاوہ کسی اور کی نہیں کریں گے، مدد تیرے علاوہ کسی اور سے نہیں مانگیں گے۔ روزانہ عشاء کی نماز پڑھتے ہو، وتر پڑھتے ہو، دعائے قنوت پڑھتے ہو وتروں میں، اور دعائے قنوت میں کیا تم مانگتے ہو اللہ سے؟ اللہم انا نستعینک، اے اللہ ہم مدد کس سے مانگتے ہیں؟ تجھ سے مانگتے ہیں۔ نماز میں کھڑے ہو کر اس کا اقرار کیا، سلام پھیرا، قرآن مجید کی تلاوت کرنے بیٹھے، قرآن مجید کھولا تو قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے بھی رب تمہیں اور ہمیں کیا حکم دیتا ہے؟ استعینوا بالصبر والصلاۃ، مجھ سے صبر اور نماز کے ذریعے مجھ سے مدد طلب کرو۔ اللہ کہتا ہے مدد کرنے والا میں ہوں۔ ہم یہاں بیٹھ کر اللہ سے اقرار کرتے ہیں مدد تجھ سے مانگیں گے، لیکن جب مسجد کے دروازے سے باہر نکلے تو زبان سے نعرہ لگایا یا علی مدد۔ اپنی ہی بات کے خلاف کیا یا نہیں کیا؟ باہر نکلے یا علی مدد، گاڑی کو دھکا لگانا ہے یا علی مدد، آٹے کی بوری اٹھانی ہے یا علی مدد۔ بھائی تمہارے قول و فعل میں تضاد کیوں ہے؟ بولو میں مسلک کی بات کر رہا ہوں یا قرآن کی؟ اونچی بولو سارے۔
تو جب نماز میں کھڑے ہو کر کہا تیرے علاوہ کسی سے مدد، آؤ خود حضرت علی سے پوچھتے ہیں بتائیے مدد اے مولا علی آپ سے مانگنی چاہیے یا آپ کے خدا سے مانگنی چاہیے؟ مسئلہ حل ہو جائے گا نہیں ہو جائے گا؟ جو سچا علی کا پیروکار ہے اس سے تو مسئلہ حل ہو جائے گا۔ حضرت علی شیر خدا، سیف اللہ، اللہ کی تلوار، ان سے بہادر اور جری اپنے دور میں کوئی اور دوسرا ثانی نظر نہیں آتا ان کا۔ بہت فضائل و مناقب ہیں حضرت علی کے۔ ایک غزوے میں ایک کافروں کا بہت بڑا پہلوان اکیلا 1000 کے مقابلے میں سمجھا جاتا تھا۔ ایک بندہ کتنوں کے مقابلے میں؟ کافروں کی طرف سے نکلا اور مسلمانوں کو آ کے دعوت مبارزت دی، چیلنج کرنے لگا، مسلمانوں کوئی ہے تمہارے اندر جو میرا مقابلہ کرے؟ رسول پاک نے علی کا ہاتھ کھڑا کر کے اسے آگے کر دیا، علی جا تو اس کا مقابلہ کر۔ آپ نے حضرت علی کی سیرت اور سوانے میں یہ پڑھا اور سنا ہوگا، حضرت علی کا قد چھوٹا تھا۔ قد کیا تھا؟ جسم بھی دبلا تھا۔ سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ دبلے جسم اور چھوٹے قد کے مالک تھے، سامنے بڑا ہٹا کٹا نامی گرامی پہلوان، لیکن حضرت علی جب اس کے سامنے گئے اور وہ پہلوان دیکھنے لگا حضرت علی کو، اور حضرت علی کو پہلے سے جانتا تھا، کہنے لگا بھتیجے تو میرے سامنے آ گیا ہے، تو تو بچہ ہے، کیا میرا مقابلہ کرے گا؟ حضرت علی کہنے لگے ہوں تو میں بچہ، مگر میری تلوار کی کاٹ سے ذرا بچ کے تو دکھا۔ ابھی تو یہ میدان میں فیصلہ ہوگا کہ میں بچہ ہوں یا نہیں ہوں۔ چنانچہ لمبا واقعہ ہے، جب مقابلہ شروع ہوا دونوں کے درمیان آپس میں گتھم گتھا ہوئے جب دونوں، تو مٹی کا ایک ہلا اٹھا اور اس گرد و غبار کے ہلے میں دونوں گم ہو گئے۔ اللہ کے نبی کی نظروں سے اوجھل ہوئے مٹی اور دھول کی وجہ سے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا مانگی، اے اللہ تو علی کی مدد فرما، آج علی تنہا نہیں، اسلام کا نمائندہ بن کر لڑائی کرنے گیا۔ علی کی شکست اسلام کی شکست، علی کی فتح اسلام کی فتح، مولا تو علی کی کیا فرما؟ مدد فرما۔ اس میدان میں رسول اللہ بھی حضرت علی کی مدد کے لیے کس کو پکار رہے ہیں؟ اللہ کو پکار رہے ہیں۔ حضور نے دعا مانگی، تھوڑی ہی دیر کے بعد حضرت علی نعرہ تکبیر بلند کرتے ہوئے واپس آئے اور حضور نے پوچھا سناؤ علی کیا بنا؟ کہا یا رسول اللہ قتل عدو اللہ، میں نے اللہ کے دشمن کا سر قلم کر دیا، اور اس کو قتل کرنے کے بعد حضرت علی اس نامی گرامی پہلوان کے سینے پہ چڑھ کے کھڑے ہو گئے۔ آپ یہ بھی جانتے ہیں اس زمانے کے لوگ عربی زبان میں اشعار پڑھنے پر بڑے قادر تھے، کھڑے کھڑے فی البدی سینکڑوں اشعار پڑھ دیتے۔ حضرت علی قادر الکلام اور فصیح اللسان انسان تھے۔ حضرت علی اس کو قتل کر کے اس دشمن خدا کے سینے پہ چڑھ گئے، اپنی تلوار کو پکڑا اور عربی زبان میں پورا قصیدہ پڑھا۔ اس قصیدے میں حضرت علی نے اپنے عقیدے کا بھی اظہار کیا، جس کے کچھ اشعار یہ ہیں۔ مولا علی فرمانے لگے علی تفتحب الفوارسها کذا عنی وعنہم ابخر اصحابی ابد الحجارت من صفاحت رأیہ وعبدت رب محمد بثوابی وصدرت عن اسوابہ ولونہ کنت المقتر والزنی اسوابی لا تحسبن اللہ فاضل دینہ ونبیہ یا محشر الاحزابی۔ اے لوگو سنو، اپنوں تم بھی سنو، بیگانوں تم بھی سنو، تم نے دیکھا اتنا بڑا نامی گرامی پہلوان علی کے مقابلے کے لیے آیا۔ علی کبھی بھی اتنے دبلے پتلے وجود کے ساتھ اتنے نامی گرامی پہلوان کا کبھی علی مقابلہ نہ کر سکتا اگر آج اس میدان میں علی کا خدا علی کی مدد نہ کرتا۔ حضرت علی نے بھی اپنے عقیدے کا اظہار کیا کہ علی کا مددگار بھی کون؟ اونچی آواز سے بولو، حضرت علی کا مددگار بھی اللہ۔ اور خود میدان کربلا میں علی کے بیٹے نے سر سجدے میں رکھ کے اپنے باپ کو پکارا یا اپنے خدا کو؟ اونچی بول دو سارے۔ حسین کا سر سجدے میں تھا، یا علی مدد کا نعرہ تھا حسین کی زبان پر، یا اللہ کو پکارا؟ اونچی بولو جن کا ایمان ہے۔ میں اور آپ علی کو زیادہ جانتے ہیں یا علی کا بیٹا؟ میں اور آپ زیادہ جانتے ہیں یا علی کا خون؟ اگر حسین ابن علی جناب علی المرتضیٰ کا عقیدہ یہ ہوتا کہ ہر مشکل میں مشکل کشائی میں کرتا ہوں، تو حسین میرے اور آپ سے زیادہ علی کے نظریے اور مزاج کو سمجھتا۔ یکم محرم سے لے کر 10 محرم تک قیامت کی گھڑیوں میں، تلواروں کے سائے میں، بہتی خون کی ندیوں میں، اس قیامت کے منظر نامے میں
10 محرم کے ان دنوں میں ایک موڑ پر بھی حسین ابن علی نے حضرت علی المرتضیٰ کو بطور مشکل کشا اور حاجت روا کے پکارا ہو تو ایک موقع مجھے پیش کر دو۔ حسین نے قدم قدم پر کس کو پکارا؟ اونچی آواز سے بولو تو آج اپنا عقیدہ بناؤ، ہمارا مددگار بھی کون، ہمارا مشکل کشا بھی کون، ہمارا حاجت روا بھی کون؟ تو ہر مشکل میں یہ مت کہو مولا علی مدد، ہر مشکل میں کہو یا اللہ مدد۔ کس کا نام آنا چاہیے؟ یاد رہے گا نا سب کو۔ میں کسی مسلک کی بات تو نہیں کر رہا، میں نے تو قرآن کا اور علی کا عقیدہ براہ راست آپ کو بتایا۔ خیر بات میری ادھر نکل گئی، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ سنی سب سے کیا کرتا ہے؟ اونچی بولو بھائی، کسی کی نفی، کسی سے بغض، کسی کا عناد اپنے دل میں۔ اور یہ سنیوں آپ کے لیے فخر ہونا چاہیے کہ آپ کے علاوہ کسی اور طبقے میں یہ خوبی، وہ ایک کو مانتا ہے دوسرے کو نہیں، دوسرے کو مانتا ہے تیسرے کو نہیں، تیسرے کو مانتا ہے چوتھے کو نہیں۔ ہر طبقہ آپ کے علاوہ کسی نہ کسی کی نفی میں ہے سوائے آپ کے۔ ہم سب کے ماننے والے، بولو ہم سب کے، اونچی بولو ہم سب کے۔ ایک بندہ مجھے ملا، مجھے کہنے لگا جی آپ کون؟ میں نے کہا بھی میں بعد میں بتاؤں گا، پہلے بتاؤ آپ کون؟ کہنے لگا جی میں پنج تنی۔ میں نے کہا جی میں سب تنی۔ کیا کہتا ہے؟ پنج تنی۔ میں نے کہا ہم تو سب کے ماننے والے ہیں نا۔ کہنے لگا جی ہم تو پنج تن پاک کے ماننے والے۔ میں نے کہا ہم سب تن پاک کے۔ اونچی بولو تو سب تن میں پنج تن بھی آگے نہیں آئے، لیکن پنج تن میں سب تن، تو پھر سب کا ماننے والا کون ہوا؟ سنی ہوا یا نہ ہوا؟ سب کے ماننے والے، سب تن حضور کے پاک ہیں ہمارے نزدیک۔ توجہ کرنا، ابھی ماضی قریب میں ایک بڑا کردار تاریخ کی کتابوں میں اس کا تذکرہ ملتا ہے اور اس کے چٹکلے اور لطیفے بڑے مشہور ہیں۔ نام ہے اس شخص کا ملا دو پیازہ، سنیں؟ ملا دو پیازے کا نام سنا ہے؟ اس کے لطیفے آج بھی بڑے مشہور ہیں، کتابوں میں بھی اس کا تذکرہ ملتا ہے۔ لیکن ملا دو پیازہ بڑا سمجھدار آدمی تھا، بہت زیرک انسان تھا۔ خوبی اس کی یہ تھی کہ وہ اپنی حکمت اور دانائی کی باتیں چٹکلوں اور لطیفوں میں لوگوں کو سمجھاتا، لوگ اس کی باتوں سے محظوظ بھی ہوتے اور اس کی باتوں سے نفع بھی اٹھاتے تھے۔ ملا دو پیازے کا اصل نام کوئی جانتا ہے؟ کسی کو نہیں پتا۔ ملا دو پیازے کا اصل نام عمر تھا۔ کیا نام تھا؟ عمر۔ لیکن مشہور تھا ملا دو پیازہ کے نام سے۔ بادشاہ وقت کے درباریوں میں اس کا شمار ہوتا تھا اور بادشاہ کا بڑا مقرب بندہ شمار ہوتا۔ بادشاہ اپنے اہم ترین معاملات میں ملا دو پیازے سے مشورہ کیا کرتا اور اس کی باتوں پر عمل کیا کرتا۔ بڑا زیرک آدمی تھا۔ ایک مرتبہ بادشاہ کے سامنے ایک معاملہ پیش آیا، دو بندے آئے، ایک بندہ صحابہ کا ماننے والا اور دوسرا منکر صحابہ۔ کوئی بحث چلی تھی، کہیں کوئی بات طول پکڑ گئی، بادشاہ تک پہنچی۔ لمبی بات ہے، میں تفصیل میں نہیں جا رہا، ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ بادشاہ کے دربار تک پہنچی، معاملہ حل ہونے کو نہ آیا۔ بادشاہ نے کہا بھئی ایسا کرتا ہوں، میں صحابہ کے ماننے والوں اور صحابہ کے منکروں کے درمیان اپنے دربار میں مناظرہ کرواؤں گا اور خود فیصلہ کروں گا، پھر میں دیکھوں گا کہ کون سچا ہے کون جھوٹا ہے۔ مناظرہ طے ہو گیا۔ منکرین صحابہ کی طرف سے بھی ایک شخص مناظر بن کر آیا اور جو صحابہ کے غلام اور ماننے والے تھے ان کی طرف سے مناظر ملا دو پیازہ تیار ہو گیا۔ اس نے کہا جی صحابہ کی غلامی کا حق میں ادا کروں گا۔ دونوں کا مناظرہ طے ہو گیا بادشاہ کے دربار میں، اور بادشاہ کو دونوں فریقوں نے اپنا جج مان لیا۔ لیکن مناظرہ بڑا عجیب و غریب تھا۔ مناظرے میں شرط یہ تھی کہ کوئی بندہ بولے گا نہیں، بات نہیں کرے گا۔ اب مناظرے میں تو کرنا ہی کیا ہوتا ہے؟ بولو بھائی، باتوں سے ہی فیصلہ ہوتا ہے۔ لیکن بادشاہ نے شرط لگا دی کہ یہ چپ کا مناظرہ ہوگا، یہ گفتگو کا مناظرہ۔ یہ عجیب و غریب شرط تھی، اشاروں میں مناظرہ ہوگا۔ اب لوگوں میں تجسس پہلے بھی تھا، جب یہ تجسس پھیلا کہ بادشاہ کے دربار میں ان دو فریقوں کا مناظرہ طے ہوا ہے اور بادشاہ نے فیصلہ
فیصلہ کرنا ہے، اور مناظرہ بھی ایسا دلچسپ کہ بات نہیں کرنی، خاموش مناظرہ کرنا ہے۔ یہ دلچسپی جب لوگوں تک پہنچی تو ایک بہت بڑا لوگوں کا طبقہ امڑ آیا یہ مناظرہ دیکھنے اور سننے کے لیے کہ دیکھتے ہیں ہوتا کیا ہے، فیصلہ کیا ہوتا ہے۔ جس دن مناظرہ ہوا اس دن ایک بہت بڑا مجمع لگا بادشاہ کے سامنے، اور دونوں فریق آمنے سامنے آئے۔ سب سے پہلے جو منکرین صحابہ تھے ان میں سے ان کا مناظر کھڑا ہوا۔ اب بولنا تو تھا نہیں، اشاروں سے بات کرنی تھی، تو اس نے کھڑے ہو کر ہاتھ کی ایک انگلی یوں کھڑی کر دی، توجہ رکھنا، ایک انگلی یوں کھڑی کر دی، وہ بیٹھ گیا۔ ادھر سے ملا دو پیازہ کھڑا ہوا، اس نے دو انگلیاں کھڑی کر دی، یہ بیٹھا۔ پھر وہ کھڑا ہوا، اس نے تین انگلیاں کھڑی کر دی، وہ بیٹھا۔ ملا دو پیازہ کھڑا ہوا، اس نے چار کھڑی کر دی، یہ بیٹھا۔ وہ کھڑا ہوا، اس نے پانچ انگلیاں یوں الگ الگ کر کے کھڑی کر دی، وہ بیٹھا۔ ملا دو پیازہ اٹھا، اس نے یوں مکہ بنا کے لہرایا، یہ بیٹھا۔ فیصلہ ہو گیا جناب، نعرے لگ گئے، جی سنی جیت گئے، دوسرے ہار گئے۔ لوگ بڑے حیران ہوئے، انہوں نے کہا جی ہمارے پلے تو ککھ نہیں پڑا، نہ سمجھ آئیے ہمیں کہ تم نے آپس میں کیا جمع تفریق کی اور خود ہی اعلان بھی کر دیا جی فلانا جیت گیا اور فلانا ہار گیا، کچھ ہمیں بھی سمجھاؤ تم نے یہ کیا کیا ہے۔ چنانچہ بادشاہ نے اعلان کیا، بھائی ملا دو پیادہ صاحب لوگوں کو بھی سمجھاؤ یہ تم نے آپس میں کیا خفیہ اشارے کیے ہیں، کچھ سمجھ نہیں آیا ہمارے۔ تو ملا دو پیادہ کھڑا ہوا، اس نے کہا جی میرے فریق مخالف نے پہلے ایک انگلی اٹھائی، وہ کہنا چاہتا تھا ایک اللہ کو مانو، میں کھڑا ہوا، میں نے دو اٹھائی، میں نے کہا جب تک اللہ کے ساتھ اس کے رسول کو نہیں مانو گے بیڑا پار نہیں ہوگا۔ وہ پھر کھڑا ہوا، اس نے تین اٹھائی، اس نے کہا چلو بات یہی ہے تو پھر اللہ کو مانو، نبی کو مانو، علی کو مانو، ان تین کو مانو گے بیڑا پار ہوگا۔ میں کھڑا ہوا، میں نے چار اٹھا دی، میں نے کہا ان تین کے ساتھ ساتھ جب تک محمد کے چار یاروں کو نہیں مانو گے بیڑا پار نہیں ہوگا۔ وہ پھر کھڑا ہوا، اس نے پانچ لہرائی، اور پانچ لہرا کر تاثر کیا دیا کہ جیسے ہاتھ کی پانچوں انگلیاں آپس میں الگ الگ اور جدا ہیں، بالکل اسی طرح نبی کے صحابہ اور اہل بیت بھی آپس میں الگ الگ اور جدا تھے، ان کا آپس میں اختلاف تھا۔ میں کھڑا ہوا اور میں نے مکہ بنا کے لہرا کے بتایا یارو جس طرح ہاتھ کی یہ پانچوں انگلیاں ایک مکے کی شکل میں اکٹھی اور مضبوط ہیں، محمد کے صحابہ بھی آپس میں اکٹھے اور مربوط تھے۔ صحابہ جانے صحابہ عظمت صحابہ خلافت راشدہ۔ تو ہم جوڑ کی بات کرتے ہیں، توڑ کی بات، ہم محبت کی بات کرتے ہیں، نفرت کی بات۔ ہمارا ایمان ہے نبی اور صحابہ، نبی کے صحابہ اور اہل بیت کا آپس میں کیا تھا؟ بولو بھائی، ناراضگی تھی یا محبت تھی؟ جدائی تھی یا پیار تھا؟ آپس میں بھائی بھائی تھے سارے، آپس میں پیار تھا۔ میں نے قرآن مجید کی آیت شروع میں پڑھی، اللہ تعالیٰ اپنی صفت کو بھی بیان کرتا ہے، الرحمن الرحیم، میں رحمان بھی ہوں رحیم بھی ہوں۔ نبی کی صفت کو بھی بیان کرتا ہے، بالمؤمنین رؤوف الرحیم، میرے نبی مومنوں پر رؤوف بھی ہیں رحیم بھی ہیں۔ صحابہ کی صفت کو بھی بیان کرتا ہے، رحماء بینہم، صحابہ بھی آپس میں پیار رکھنے والے تھے، صحابہ آپس میں یوں ملے ہوئے تھے جیسے شبنم کے قطرے ہوں، جیسے کنگھی کے دندانے ہوں، جیسے تسبیح کے دانے ہوں، جیسے ایک عمارت کی اینٹیں ہوں، جیسے ایک جسم کے اعضاء ہوں۔ صحابہ آپس میں یوں ملے ہوئے تھے جیسے انہوں نے ایک ماں کے پیٹ سے جنم لیا ہو۔ آپس میں صحابہ کا پیار تھا، بولو صحابہ کا آپس میں۔ تو آج بھی جو پیار کی بات کرتا ہے وہی صحابہ کا ماننے والا اور اہل بیت کا ماننے والا، اور جو نفرت اور جو ہے وہ جدائی کی بات کرے وہ صحابہ کا حبدار نہیں، صحابہ کا دشمن کہلانے کا حقدار ہے۔ بولو صحیح ہے یا غلط؟ ہمارے بزرگوں میں حضرت میاں میر رحمت اللہ علیہ بڑے اللہ کے ولی اور بزرگ گزرے ہیں، آج بھی لاہور میں ان کا مزار ہے اور مرجع خلائق ہے، بڑی دنیا آج بھی جاتی ہے ان کے مزار کی زیارت کے لیے۔ حضرت میاں میر رحمت اللہ علیہ کا جب دور تھا نا تو آپ کو یاد ہوگا ہمارے بر صغیر پہ ایک بادشاہ نے حکومت کی ہے، جہانگیر جس کا نام تھا، کیا نام تھا؟ اس کی بیوی تھی جس کا نام تھا نور جہاں۔ بیوی کا نام کیا تھا؟ نور جہاں اس بیوی کا نام تھا۔ جہانگیر خود تو صحیح العقیدہ تھا لیکن اس کی بیوی منکرین صحابہ کے طبقے سے تعلق رکھتی تھی، اور آپ کو پتا ہے جہانگیر بڑا اعلیٰ درجے کا رن مرید تھا، سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ تھا تو بادشاہ وہ، لیکن آرڈر اصل میں نور جہاں کا پورے بر صغیر پہ چلتا تھا، جو نور جہاں کہہ دیتی وہی سیاہ سفید حکم
آرڈر اور قانون بن جاتا بر صغیر کا۔ تو نور جہاں چونکہ منکرین صحابہ کے طبقے سے تعلق رکھتی، نور جہاں نے اپنے زمانے میں بادشاہ وقت کو ورغلانے اور پھنسانے اور اپنے عقیدے پہ لانے کے لیے ایران سے اپنا نامی گرامی ایک مناظر، چرب زبان، تیز لسان بندہ بلوایا کہ میں تو اس کو نہیں قابو کر سکی، لیکن یہ ایک تیز ترار بندہ اپنا بلواتی ہوں جو اپنی باتوں میں بادشاہ کو متاثر کرے، ورغلائے، پھنسائے، تاکہ بادشاہ بھی میرے عقیدے پر آ جائے۔ ایران سے بلوایا۔ ایران سے پہلے وہ لاہور پہنچا، دہلی اس وقت دارالخلافہ ہوتا تھا، سیدھا لاہور آیا۔ اب طریقہ واردات یہ استعمال کیا کہ پہلے مناظر بندہ جو ہوتا ہے نا، اس سے ہر بندہ گفتگو، کیونکہ وہ زبان کا بادشاہ ہوتا ہے، پھنسانے کے گر اور طریقے اس کو باتوں میں آتے ہیں، عام بندہ اس کے سامنے نہیں بیٹھ سکتا۔ وہ نامی گرامی اپنے مذہب اور مسلک کا مناظر تھا، چنانچہ طریقہ یہ استعمال کیا کہ پہلے چند دن وہ مناظر صاحب ایران سے لاہور آئیں گے، لاہور میں 4 دن جو ہے وہ گزاریں گے اور مختلف عام بھولے بھالے لوگوں کو اپنی باتوں میں پھنسائیں گے۔ نتیجہ کیا نکلے گا کہ ان کی شہرت پھیل جائے گی، ان کا روب اور دبدبہ علمی سکہ لوگوں پہ بیٹھ جائے گا، اور اس بات کی خبر بادشاہ تک پہنچے گی تو ان کے آنے سے پہلے بادشاہ ان کے علم سے کیا ہو چکا ہوگا، مرعوب اور جو ہے وہ امپریس اور متاثر ہو چکا ہوگا۔ چنانچہ جب وہ بادشاہ کے دربار میں پہنچیں گے تو پہلے سے بادشاہ ان سے غائبانہ متاثر ہوگا، لہذا پھر بادشاہ کو پھنسانا کیا ہوگا ان کے لیے آسان ہوگا۔ چنانچہ لاہور میں آئے، ڈیرے لگائے، دائیں بائیں گھومے پھرے، انہوں نے کہا دیکھو بھئی لاہور کی مشہور شخصیت کون سی ہے؟ لوگوں نے کہا جی میاں میر رحمت اللہ علیہ بڑے اللہ والے ہیں، بڑی شہرت بھی ہے، لوگوں کو ان سے بڑی عقیدت بھی ہے۔ آپ جانتے ہیں ظاہری طور پر تو اللہ والے بھولے بھالے ہوتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں جی انہیں دنیا جہان کا کیا پتا، لیکن یہ وہ بے وقوفی ہوتی ہے، وہ لوگ کم جانتے ہیں کہ یہ صرف آنکھوں کی، سر کی آنکھوں سے نہیں، من کی آنکھوں سے بھی دیکھنا جانتے ہیں، مادے سے پار بھی دیکھنا جانتے ہیں، لیکن یہ تعارف اللہ والوں کا بہت کم لوگوں کو ہوتا ہے۔ چنانچہ اس مناظر نے کہا چلو جی میاں میر صاحب کے پاس مجھے لے جاؤ، میں اپنی باتوں میں انہیں پھنساؤں گا، اگر انہوں نے وہ پھنس گئے میری باتوں میں تو سمجھو پورا لاہور میری مٹھی میں آ گیا، سب پر میرا سکہ بیٹھ جائے گا۔ چنانچہ پہلے دن وہ میاں میر کے دربار پہ پہنچا، جوتے اتارے، اندر داخل ہوا، بزرگوں کی جب دور سے اس کے چہرے پر نظر پڑی نا تو اس کی آنکھوں سے اس کے دل میں جھانک کر انہوں نے پہچان لیا کہ کس اسٹیشن سے آیا ہے، کس طبقے کا بندہ ہے، کیا مزاج لے کر آیا، چہرہ پڑھ کے سمجھ گئے۔ ہر بندہ اپنی فیلڈ کا ماہر ہوتا ہے، چہرہ شناسی بھی بہت لوگوں کے پاس یہ فن ہوتا ہے۔ میاں میر نے چہرہ پڑھ کے اس کے عقیدے کو سمجھ لیا، بندہ کس کیٹیگری کا اور کون ہے۔ کہا چلو آیا ہے تو آنے دو۔ آیا، بڑی عقیدت سے ملا، پاس بیٹھا، تعارف ہوا، سلام دعا ہوئی، پوچھا بھئی کہاں سے آئے ہو؟ کہا جی ایران سے آیا ہوں۔ کہا کیا کرتے ہو؟ کہا حضرت جی ہم فقیروں ملنگوں نے کیا کرنا ہے، ہم تو اہل بیت کی مدح خوانی کرتے ہیں، ان کی قصیدہ خوانی کرتے ہیں، حسن و حسین کے قصیدے پڑھتے ہیں، بس یہی ہماری زندگی کا وظیفہ ہے۔ حضرت میاں میر نے جب یہ سنا نا کہ یہ کہہ رہا ہے کہ جناب حسین اور جناب حسن کی تعریف کرنا میری زندگی کا وظیفہ اور شیوہ ہے، تو حضرت میاں میر وجد میں آ گئے اور جھوم کر کہنے لگے بابا سناؤ نا حسن و حسین کی تعریف، نبی کے جگر کے ٹکڑوں کی تعریف، نبی کے نواسوں کی تعریف۔ ہمارا تو ایمان ہے حسن و حسین کا شان بڑھتا ہے، سننے کا ایمان بڑھتا ہے، ہم تو یہ سننے کو ترستے ہیں کوئی آ کر ہمیں اہل بیت کی شان سنائے، سنیوں کا تو ایمان تازہ ہوتا ہے، سناؤ اہل بیت کی شان، سناؤ جناب حسن و حسین کی شان۔ چنانچہ اس نے کئی سارے فضائل سنائے اور فضائل سناتے سناتے ایک بات اس کی زبان سے یہ بھی نکل گئی، کہنے لگا میاں جی میں آپ کو کیا بتاؤں حسین کا مقام، میں آپ کو کیا بتاؤں حسین کی شان، میرا حسین جہاں پر دفن ہے، میرے حسین کی جہاں پر قبر ہے، آج کئی صدیاں گزر گئی، آج تک اللہ کی کروڑوں رحمتیں روزانہ روزہ حسین پہ نازل ہوتی ہیں، قبر حسین پہ نازل ہوتی ہیں۔ اور وہ مناظر کہنے لگا میاں جی جو روزانہ سینکڑوں اللہ کی رحمتیں حسین کی قبر پہ نازل ہوتی ہیں، حسین کی قبر کے صدقے میں 40 میل تک اردا گرد جتنے مردے قبرستان میں دفن ہیں، اللہ قبر حسین کی برکت سے تمام مردوں کی بخشش کر دیتا ہے، تمام مردوں کی مغفرت کا اعلان کر دیتا ہے۔ جب اس نے یہ بات کی میاں میر پھر وجد میں آگئے، کہنے لگے واہ واہ سبحان اللہ، ایمان تازہ ہو گیا، ذرا یہ جملہ پھر دہراؤ۔ اس نے خوشی میں آ کر پھر دہرایا کہ شاید شکار پھنس رہا ہے۔ اس نے کہا حضرت جی میرے رب کی اتنی رحمتیں قبر حسین پہ نازل ہوتی ہیں کہ 40 میل تک ارد گرد جتنے مردے
دفن ہیں اللہ قبر حسین کی برکت سے سب کی بخشش کر دیتا ہے۔ میاں میر پھر کہنے لگے واہ واہ سبحان اللہ، مزہ آ گیا، ذرا پھر دہراؤ یہ جملہ۔ اس نے تیسری مرتبہ خوش ہو کے جملہ دہرایا، رب کی رحمتیں قبر حسین پہ اتنی برس رہی ہیں، 40 میل تک کے مردے خدا نے قبر حسین کی برکت سے بخش دیے، گناہ معاف کر دیے۔ میاں میر رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے او بابا مجھے ایک مسئلہ تو سمجھا دے، میرا ایک مشکل تو حل کر دے، میں ساری زندگی تجھے دعائیں دیتا رہوں گا، میں تیرا مسلک قبول کر لوں گا۔ انہوں نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہا میرا ایمان ہے، تو کہتا ہے کہ 40 میل تک مردے بخشے گئے قبر حسین کی برکت سے، میں کہتا ہوں میرا اللہ قادر ہے 40 میل سے زیادہ کی بھی بخشش کر سکتا ہے، حسین کا مقام بہت بڑا ہے، مجھے انکار نہیں، لیکن مجھے ایک بات تو بتا۔ کہنے لگا کیا؟ میاں میر فرمانے لگے بتا حسین میں یہ کمال کس کے صدقے آیا؟ کیا اس کی ذات کا کمال تھا؟ کہا نہیں ذات کا کمال تو نہیں تھا۔ کہا پھر بتاؤ، توجہ کرنا، کہا پھر بتا حسین کی قبر میں، حسین کی ذات میں یہ کمال آیا کہاں سے کہ 40 میل تک والے بخشے گئے؟ کہا نانا کے صدقے آیا ہے، رسول کا نواسا تھا، نبی کے جگر کا ٹکڑا تھا، نبی کا خون تھا، صحابی رسول تھا، اس وجہ سے یہ عظمت ملی کہ 40 میل تک کے تمام مردوں کی حسین کے صدقے خدا نے بخشش کر دی۔ کہا پھر ایک بات تو مجھے بتا یار، حسین کی قبر میں اگر اتنی برکت آ گئی 40 میل تک کے سارے بخشے گئے، کیا نانا کے وجود میں اتنی برکت بھی نہیں کہ پہلو میں سلائے ہوئے آج بھی نہیں بخشے گئے؟ نہیں سمجھے ہو یار؟ کہ تیرا دورہ معیار کیوں ہے؟ قبر حسین کے ارد گرد 40 میل والوں کو بخشا ہوا مانتا ہے، اور نانا کے پہلو میں 2 سلائے ہوئے آج بھی ان کی بخشش کا منکر ہے۔ یا یہ بات صحیح ہے یا پہلی بات کا بھی انکار کر، اگر حسین کی عظمت کا اقرار کرتا ہے تو حسین سے پہلے حسین کے نانا اور نانا کے پہلوؤں میں سوئے ہوئے ابو بکر و عمر کی عظمت کا اور ان کی بخشش اور مغفرت کا اقرار کرنا پڑے گا۔ صحیح ہے یا غلط؟ وہ بولو سارے، تو ہم تو سب کو مانتے ہیں، بولو ہم سارے محبت کا پیغام ہے یا نہیں؟ ہم تو کسی کی نفی، ہم تو کسی کا انکار، سارے بولو۔ محبت کی موٹے موٹے معیار ہیں، بہت سارے ہیں، میں 2-3 عرض کرتا ہوں، توجہ۔ علی کا صحابہ سے، بولو بولو، جناب علی کا صحابہ سے، صحابہ کا اہل بیت سے پیار تھا یا نہیں تھا؟ اس کی پہلی علامت اور نشانی، میں بہت علمی دلائل نہیں دیتا، 2 اور 2 4 کی طرح موٹی سی بات کرتا ہوں، موٹی سی بات ہر ایک کی سمجھ میں آئے، توجہ۔ حضرت علی کا صحابہ سے پیار تھا، اور دنیا میں پیار کی 2 علامتیں ہوتی ہیں، دل سے جس سے محبت ہو اس کی 2 علامتیں ہوتی ہیں، ایک علامت دنیا کی، ایک علامت دین کی۔ جس بندے کو جس سے پیار ہوتا ہے، دنیا کی علامت ہے کہ جس سے پیار ہے اس کو رشتہ دیتا بھی ہے، اس سے رشتہ لیتا بھی ہے۔ صحیح ہے یا غلط؟ وہ بولو سارے، جس کو جس سے پیار ہوتا ہے اس کو رشتہ اور اس سے رشتہ، صحیح ہے یا غلط؟ علی کو عمر سے پیار تھا، علی کو عمر سے، سارے بولو علی کو عمر سے، تو علی کی بیٹی نام کیا ہے؟ زینب، فاطمہ کی بیٹی، حسن و حسین کی سگی بہن، کس کے نکاح میں آئی؟ حضرت عمر کے، بولو کس کے نکاح میں آئی؟ اونچی بولو کس کے نکاح میں آئی؟ اپنے بیگانے سارے مانتے ہیں، کوئی انکار نہیں کر سکتا، اپنے بیگانے سارے مانتے ہیں، کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ علی کی بیٹی عمر کے نکاح میں آئی، کوئی انکار، سارے بولو کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ بولو یہ پیار کی علامت ہے یا دشمنی کی؟ اونچی بولو سارے، عمر کی بیٹی نبی کے گھر میں آئی، پیار ہے یا دشمنی؟ اونچی بولو۔ یہاں مجھے ایک بات یاد آئی، ذرا توجہ سے سننا، میرے اور آپ کے امام جن کے ہم مقلد ہیں، فالور ہیں، پیروکار ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ، سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ، انہی کی طرف نسبت کر کے ہم حنفی کہلاتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ، ان کا ایک پڑوسی تھا، منکر صحابہ، پڑوسی تھا، صحابہ کا انکار کرتا تھا، لیکن امام ابو حنیفہ کو ایک دن پتا چلا کہ میرا پڑوسی بہت بیمار ہے اور موت و حیات کی کشمکش میں، مرنے کے قریب ہے۔ امام صاحب کو کشف ہوا، اللہ کے ولی بھی تھے بہت بڑے امام ابو حنیفہ، کشف ہوا، اور کشف کے ذریعے انہیں بتایا گیا کہ ابو حنیفہ اگر آخری وقت تم اس کی عیادت کے لیے چلے جاؤ، اللہ تمہارے صدقے اسے کلمے کی دولت دے دے گا۔
اسے ہدایت مل جائے گی، اس کی آخرت بن جائے گی۔ امام ابو حنیفہ اس کے گھر چلے گئے اس کی عیادت کے لیے، خیر خیریت پوچھی۔ اس کی ایک نوجوان بیٹی تھی، وہ بیٹی آئی، ان کے سامنے پانی رکھا، کھانا پیش کیا، تو امام ابو حنیفہ کی نظر پڑی اس بچی پہ، تو اس بندے سے پوچھا یہ کون ہے، یہ بچی کون ہے؟ کہا جی میری ایک اکلوتی نوجوان بیٹی ہے۔ امام ابو حنیفہ نے فرمایا بھئی تیری بیٹی جوان ہو گئی، اور آپ کو پتہ ہے کہ جوان اولاد کی جتنا جلد ہو سکے شریعت کہتی ہے شادی کرو، بغیر کسی شرعی عذر کے تاخیر نہ کرو۔ کہا تیری بیٹی جوان ہے، کیا تو نے اس کی شادی کا انتظام کیا؟ کہنے لگا نہیں جناب، میں نے انتظام تو کوئی نہیں کیا، عرصے سے چارپائی پر ہوں، بیمار ہوں، اور اب تو لگتا ہے وقت بھی قریب آ چکا ہے، یہ میرے سر پہ بہت بڑا بوجھ ہے، میرا کوئی اور عزیز اور رشتہ دار بھی نہیں، لیکن مجھے آپ کی ذات پہ بھروسہ ہے، آپ اللہ کے نیک بندے ہیں، اللہ کے ولی ہیں، میرے پڑوسی ہیں، میں اپنی بیٹی آپ کے سپرد کرتا ہوں کہ میری بیٹی اگر میں مر جاؤں تو اس کے میرے بعد اس کا کوئی مناسب رشتہ تلاش کر کے اس کو رخصت کر دینا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے یار تو نے اگر ایک بات کہہ ہی دی ہے تو بحیثیت پڑوسی ہونے کے چل میں تیرے ساتھ تعاون کرتا ہوں، میری نظر میں ایک رشتہ ہے، توجہ، میری نظر میں ایک رشتہ ہے، نوجوان بڑا اچھا ہے، بڑا نیک سیرت بھی ہے، بڑا خوبصورت بھی ہے، پڑھا لکھا بھی ہے، ہر اعتبار سے معقول ہے، بہت اچھا اور شریف بچہ ہے، بڑا معقول رشتہ ہے، کیا خیال ہے میں تیری بیٹی کا نکاح اس سے نہ کروا دوں؟ اس کی ساری خوبیاں بیان کی، ساری خوبیاں بیان کرنے کے بعد کہنے لگے اس کے اندر بہت ساری خوبیاں موجود ہیں مگر ایک خامی بھی ہے۔ کہنے لگا وہ کیا خامی؟ امام ابو حنیفہ فرمانے لگے عقیدے کا یہودی ہے، باقی ساری خوبیاں اس میں موجود ہیں مگر عقیدے کا مسلمان نہیں یہودی ہے، بس ایک یہ خامی ہے، باقی اس میں خوبیاں بے شمار ہیں۔ کیا خیال ہے تیری بیٹی کا رشتہ کر دوں؟ وہ بندہ جو منکر صحابہ تھا، لیٹا ہوا بیماری میں ہل نہیں سکتا، موت و حیات کی کشمکش میں اتنا ضعف اور کمزوری، ہلنے پر قادر نہیں، جب امام صاحب کی یہ بات سنی نا، لڑکا یہودی اور میری بیٹی کا رشتہ یہ اس کو دے رہے ہیں، اس کا چہرہ غصے سے لال سرخ ہو گیا، اپنے جسم کی بقیہ ماندہ طاقت کو سمیٹا، اٹھ کے بیٹھ گیا اور کہنے لگا ابو حنیفہ مجھے تم سے یہ کم از کم توقع نہیں تھی، میں تمہیں بڑا شریف اور نیک بندہ سمجھتا تھا، لیکن تم نے یہ کیا کہہ دیا؟ امام صاحب نے کہا کیوں؟ کہا جناب آپ مجھے اتنا بغیرت سمجھتے ہیں کہ میں اپنی بیٹی کا ہاتھ ایک یہودی کے ہاتھ میں دے دوں اور اس کے ساتھ رشتہ کر دوں؟ آپ سے مجھے یہ توقع نہیں تھی کہ آپ میری بیٹی کا رشتہ ایک یہودی سے کروانے پر تل گئے۔ امام ابو حنیفہ نے فرمایا کہ ظالم مجھے یہ تو بتا پھر تیری بیٹی اور نبی کی بیٹی کیا دونوں برابر ہیں؟ کیا تیری بیٹی اور جو ہے وہ نبی کی آل اولاد دونوں برابر ہیں؟ ظالم مجھے بتا تیری بیٹی اور علی کی بیٹی دونوں برابر ہیں؟ تو آج 14 صدیوں کے بعد اپنی بیٹی کافر کے ہاتھ میں نہیں دیتا تو بتا علی نے اپنی بیٹی اور محمد نے اپنی بیٹی کافروں کے ساتھ کیسے رخصت کر دی تھی؟ تیرے عقیدے کے مطابق، ہمارا تو عقیدہ ہے نبی نے اپنی 2 بیٹیاں کس کو دی؟ او بولو سارے، حضرت عثمان کو دی تھی، اور ہمارا عقیدہ ہے حضرت عثمان مسلمان تھے یا نہیں تھے؟ میرے جیسا گیا گزرا بندہ اپنی بیٹی کا ہاتھ کافر کے ہاتھ میں نہیں دیتا تو بتاؤ کیا نبی گوارہ کر سکتے ہیں کہ جو مسلمان نہیں میں 2 بیٹیاں اس کے نکاح میں دے رہا ہوں؟ اور حضرت علی، میں اور آپ اپنی بیٹی کا نکاح غلط بندے سے نہ کریں، کیا نعوذ باللہ علی میں اتنی غیرت اور ایمان بھی نہیں تھا کہ علی جس کو مسلمان نہیں سمجھتا بیٹی اس کے نکاح میں دے دی؟ تو رشتوں کا لینا اور دینا محبت کی بنیاد پہ ہوتا ہے، دشمنی کی بنیاد پہ نہیں ہوتا، کفر کی بنیاد پہ نہیں ہوتا۔ علی نے عمر کو بیٹی دی ہے، یہ دینا بھی اسلام اور محبت کی علامت ہے، اور رسول اللہ نے اپنی بیٹیاں عثمان کو دی ہیں، یہ دینا بھی پیار محبت اور ایمان کی علامت ہے۔ تو یہ دنیاوی معیار تھا، اور دینی معیار محبت کا کیا ہوتا ہے؟ جس بندے کو دین کی بنیاد پر، ایمان کی بنیاد پر کسی دوسرے سے محبت ہوتی ہے، اس کے پیچھے کھڑے ہو کے اقتدا کر کے نماز پڑھتا ہے۔ علی المرتضیٰ نے ابو بکر کے پیچھے نماز پڑھی ہے، عمر کے پیچھے نماز پڑھی ہے، عثمان کے پیچھے نماز پڑھی ہے، تقریباً 20 22 25 سال کا عرصہ علی المرتضیٰ 5 نمازوں میں تینوں خلفاء کے پیچھے ہاتھ باندھ کر نمازیں پڑھتا رہا، ایک دن بھی الگ نماز نہیں پڑھی، الگ مسجد نہیں بنائی، نماز نہیں لوٹائی۔ یہ 25 سال کا عرصہ تقریباً ان تینوں خلفاء کے پیچھے علی کا ہاتھ باندھ کر نماز پڑھنا، یہ بغض کی نہیں محبت کی علامت اور نشانی ہے۔
اور اگر علی کو تینوں خلفاء پر اعتماد نہیں تھا تو بتائیے آج میں اور آپ جس سے دل برا ہو جائے اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے؟ بتائیے علی المرتضیٰ کیا وجہ تھی کہ 25 سال تک جن سے بقول تمہارے دل برا تھا ان کے پیچھے نمازیں کیوں پڑھتے رہے؟ یہ نمازیں پڑھنا علی المرتضیٰ کے ایمان اور محبت کی علامت ہے۔ محبت کی نشانیاں ہیں یا نہیں؟ اور تیسری نشانی محبت کی کیا ہے؟ تیسری نشانی یہ ہے جس بندے کو آج 14 صدیوں بعد ہم کچھ غلط کرتے ہوئے دیکھیں ہم سے برداشت، کمزور سے کمزور بندہ چلو ہاتھ سے نہ پکڑ سکے زبان سے تو برا کہتا ہے یار یہ بندہ غلط ہے، غلط کر رہا ہے، بقول تمہارے، ہم تو نہیں کہتے، بقول تمہارے جناب علی المرتضیٰ کے خلافت پر تینوں خلفاء نے قبضہ کر لیا تھا، بقول تمہارے بی بی کا باغ فدق علی المرتضیٰ تم کہتے ہو تینوں خلفاء نے کھا لیا تھا، یہ کام یزید نے نہیں کی۔ سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ حسین اگر امیر معاویہ کے بیٹے یزید کے خلاف غلطیوں پر اسٹینڈ لے سکتے ہیں اور اتنا بڑا اسٹینڈ لیتے ہیں کہ اپنی جان تک دینے کے لیے تیار، اپنا کنبہ قربان کر دیا، جس کو غلط کہا اس سے کمپرومائز، اس کی بات پر خاموش، اور بولو سارے اسی حسین کا باپ ہے علی المرتضیٰ، بقول تمہارے یہ کام یزید نے نہیں کیے، بقول تمہارے خلفائے ثلاثہ نے کیے، کیا کہ جناب علی المرتضیٰ کی خلافت پر تینوں نے کیا کر لیا؟ قبضہ کر لیا، اور علی کی بیوی نبی کی بیٹی فاطمہ الزہرا کا جو ہے وہ حق کھا گئے تھے، باغ فدق کھا گئے تھے، اور نبی کی بیٹی پر ظلم کیا اور لاتیں تک مار کے نکال دیا نعوذ باللہ گھر سے، علیہ باللہ۔ مجھے بتاؤ اگر اتنے بڑے بڑے کام بقول تمہارے خلفائے ثلاثہ نے کیے تو علی المرتضیٰ حسین کے بابا کو بھی تلوار لے کر ان تینوں کے خلاف میدان میں آنا چاہیے تھا؟ نہیں آنا چاہیے تھا، لیکن میدان میں آنا دور کی بات، تلوار اٹھانا دور کی بات، جنگ و قتال دور کی بات، علی المرتضیٰ کو تو میں دیکھتا ہوں تینوں خلفاء کے زمانے میں ان کے ساتھ باہم شیر و شکر رہے، محبت کے ساتھ محبت سے کندھے سے کندھا ملا کے چلتے رہے، اور تینوں خلفاء کے زمانے میں علی المرتضیٰ ابو بکر عمر عثمان کے پرسنل سیکٹری رہے، مشیر خاص رہے، ہر معاملے میں معتمد رہے، اور ہر معاملے میں ان کو جو ہے وہ بڑھ چڑھ کے مشورے دیتے رہے، ان کی خلافت کے مؤید رہے، ان کی خلافت کا ساتھ دیتے رہے، ان کو پختہ کرتے رہے۔ بتائیے یہ دشمنی کی علامت ہے یا محبت کی؟ اونچی بولو سارے۔ آپس میں جیسے لنگوٹیے یار ہوتے ہیں نا، اور لنگوٹیے یاروں کا تعلق ہوتا ہے، ایسے حضرت علی المرتضیٰ کا تینوں خلفاء سے دوستی اور یارانے والا تعلق تھا، مضبوط تعلق تھا، کمزور تعلق نہیں تھا۔ ایک موقع پر حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت علی تینوں یار اکٹھے جا رہے، ابو بکر کا قد بھی اونچا، حضرت عمر کا قد بھی اونچا، حضرت علی کا قد چھوٹا تھا، ادھر حضرت ابو بکر، ادھر عمر، درمیان میں علی، تینوں یار ہیں، دوستی ہے، تو جہاں یاری گہری ہو، یارانہ گہرا ہو، وہاں گپ شپ بھی کھلی لگتی ہے جناب۔ تینوں یار اکٹھے جا رہے ہیں، حضرت علی کا قد بیچ میں چھوٹا ہے، حضرت عمر نے چوٹ ماری، تنزن مذاقن، مذاق کیا تو عربی زبان میں کہنے لگے علی بیننا کنون فی لنا، علی ہمارے درمیان یوں لگ رہا ہے جیسے لنا میں نون، لام نون الف نا، ادھر لام ادھر الف، دونوں بڑے، بیچ میں نون کا ٹنڈا۔ بولو یار، چھوٹا سا علی بیننا کنون فی لنا، علی ہمارے درمیان یوں لگ رہا جیسے لنا میں، لنا کا معنی ہم سب، لنا کا معنی ہم سب، تو علی تو یوں لگ رہا ہے۔ حضرت علی بڑے حاضر جواب تھے، فوراً حضرت عمر کو جواب دیا، کہنے لگے لولا کنت بینکما لکنتما لا، لنا میں سے نون نکال دو تو لام الف لا، لام الف لا کا کیا معنی؟ کچھ بھی نہیں۔ کہا میری وجہ سے ہی تمہاری بھی ٹور بنی ہوئی ہے، مجھے نکال دو، تم کچھ بھی نہیں۔ خدا کی قسم اپنے دل پہ ہاتھ رکھو، ایک منٹ کے لیے سوچو، اتنی بے تکلفی کی گفتگو، اتنے یارانے کی گفتگو کو دشمنوں سے کیا کرتا ہے؟ خدا کی قسم جو لنگوٹیے یار ہوتے ہیں نا، جن سے دل کے گہرے رشتے اور محبت کے گہرے تعلق ہوا کرتے ہیں، وہاں ایسی بے تکلفی ہوتی ہے۔ تو سنیو، تمہیں محبت ہو، تمہارا مسلک ہی محبت کا مسلک ہے، بولو بے شک۔ آج لوگ کہتے ہیں جناب اختلاف نہیں ہونا چاہیے، انتشار نہیں ہونا چاہیے، لڑائی جھگڑے نہیں ہونے چاہیے، فرقہ واریت نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ کی قسم کوئی بندہ اگر اس کی 100% تائید کرتا ہے تو میں اس کی
110% تائید کرتا ہوں کہ آپس میں اختلاف، آپس میں لڑائی جھگڑے، آپس میں فرقہ بندی، آپس میں مسلکی تنازعات، لیکن اس کے حل کا کیا طریقہ؟ لڑائی جب خاندان میں ہو تو محبت اوپر والوں سے جو ہے وہ شروع ہوتی ہے یا نیچے والوں سے؟ باپ دادا ایک ہوں گے تو نیچے والے ایک ہو جائیں گے، باپ دادا ہی جدا ہوں تو نیچے والے ایک ہو سکتے ہیں؟ بچے کبھی ایک نہیں ہو سکتے۔ ہم کہتے ہیں اگر آج ایک ہونا چاہتے ہو تو اوپر والوں کو ایک مان لو، تمہیں کہنا نہیں پڑے گا، نیچے خود بخود ایک ہو جائیں گے۔ لیکن جو اوپر والوں کو ایک ماننے کے لیے تیار نہیں، وہ کہے کہ جناب نیچے ہمارا اتحاد ہو جائے تو اس کی کوئی گنجائش بنتی ہے؟ بولو سارے بھائی۔ تو میں دعوت فکر دے کر جا رہا ہوں ان تمام لوگوں کو جو اتحاد کی بات کرتے ہیں۔ اگر اتحاد کے قائل ہونا چاہتے ہو تو پھر صحابہ اور اہل بیت کا بھی آپس میں کیا ماننا پڑے گا؟ اتحاد۔ حضرت علی اور امیر معاویہ کا بھی کیا ماننا پڑے گا؟ اتحاد۔ ان کو آپس میں محبت مانو گے، اور محبت تھی، بولو کیا تھی؟ وقتی طور پر غلط فہمی کی بنیاد پر کچھ جو ہے وہ لڑائی ہو گئی، جھگڑا ہو گیا، اختلاف ہو گیا تھا حضرت علی اور امیر معاویہ کے درمیان۔ ایک بندہ مجھے ملا، مجھے کہتا ہے جی حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کا آپس میں اختلاف تھا۔ میں نے کہا بدبخت، ان کا تو آپس میں اتحاد بھی تھا، تو اختلاف کی بات کرتا ہے، اتحاد کی بات کیوں نہیں کرتا؟ پہلے اختلاف تھا، بعد میں کیا ہو گیا؟ بولو پیار ہو گیا، تعلق، دوستی، بھائی بھائی بن گئے۔ حضرت علی، حضرت حسن و حسین دونوں بھائیوں نے جناب امیر معاویہ کے ہاتھ پر کیا کر لی؟ بیعت کر لی، صلح کر لی۔ اب بتاؤ، دو بھائیوں کا آپس میں اختلاف ہو، بعد میں صلح ہو جائے، بھائی بھائی بن جائیں، سارے اختلاف ختم ہو جائیں، صلح ہونے کے بعد برادری کا جو بندہ پھر پچھلے اختلافات کو اچھالے اور ہوا دے، وہ بندہ محب ہے یا شرارتی؟ آپ ہر بندہ کہے گا یار صلح ہو گئی، ایک ایک ہو گئے، پھر پچھلی باتوں کو اکھاڑتے ہو، پھر پچھلی چیزوں کو ہوا دیتے ہو تاکہ تم چاہتے ہو کہ دوبارہ آپس میں لڑائی ہو۔ ایسا بندہ شرارتی ہے یا نہیں؟ ہم کہتے ہیں حضرت امیر معاویہ اور علی کی صلح ہو گئی، اب پچھلی لڑائی دفن ہو گئی، دفن ہو چکی ہے جو لڑائی، اب اس کو ہوا دینے کی ضرورت اور اجازت نہیں ہے۔ صلح کی بات کرو، امن کی بات کرو، پیار کی بات کرو، محبت کی بات کرو، تو انشاءاللہ یہ سارے جھگڑے خود بخود ختم ہو جائیں گے، ساری لڑائیاں خود بخود ختم ہو جائیں گی۔ تو اس محبت کے مشن کو پھیلاؤ گے انشاءاللہ، محبت کے پیغام کو پھیلاؤ گے، سب کو پیار محبت کی دعوت دے کر صحیح عقیدے پر لاؤ گے انشاءاللہ، ہمارا ملک جنت کا نمونہ بنے گا جس دن ہم نے یہ کام کرنے شروع کر دیے۔ یار زندہ ملاقات باقی، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ پروردگار جو کچھ کہا سنا ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما، ہمارے قصور لغزشیں کوتاہیاں معاف فرما، ہم سب کو اے اللہ ایک بنا، نیک بنا، آپس کے انتشار اور اختلاف کو ختم کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اس اختلاف کو ختم کرنے کا جو اصول قرآن و سنت نے بیان کیا اس اصول کے مطابق ہمیں ایک ہونے کی توفیق عطا فرما، صحابہ کی سچی محبت نصیب فرما، اہل بیت کی محبت نصیب فرما، ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ جس عظیم مشن اور کام پر یکم محرم کو حضرت فاروق اعظم، 10 محرم کو جناب حسین ابن علی نے اپنے جان اور اپنا قیمتی خون پیش کیا، مولا اس مشن کو اپنانے کی توفیق عطا فرما، اس مشن پر اپنی زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے ملک کو امن کا گہوارہ بنا، اتحاد اور اتفاق کی دولت نصیب فرما، آپس کے انتشار سے اور فرقہ واریت سے ہماری حفاظت فرما، ہم سب کو اے اللہ صحابہ والے عقیدے پر زندگی گزارنے اور اسی پر موت نصیب فرما۔ اے اللہ تمام حاضرین مجلس کی جائز حاجات اور نیک تمناؤں کو پورا فرما، آمین بجاہ النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ عمر ترتیب ہی نہ چلا